بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب سے سن رہے تھے. آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. ناظرین کرام، آج اس ہستی کا یوم وصال پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے محبوب ہستی تھی. یہ ہستی پاک وہ تھی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے، شفقت کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے. ناظرین کرام، یہ جنت کی عورتوں کی سردار اور یہ ایسی ہستی پاک ہے، جب یہ میدان حشر میں آئیں گی تو ایک آواز آئے گا کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی آمد ہے. ہم اکثر یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو تھی وہ مسلمہ اول تھی. وہ عورتوں میں مسلمہ اول تھی اور بچیوں میں چھوٹی جو بچیاں معصوم ہیں، معصوموں میں سے مسلمہ اول ذات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری اونٹنی پر سوار ہو کر، وہ اس ناقہ نور پہ سوار ہو کر یہ جنت میں جائیں گی. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ان کی شخصیت میں، اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جو سرٹیفکیٹ دیا، جو ارشاد فرما دیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، ساری سیرت بیان کر دی. آپ نے فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ مصطفیٰ تھی. آپ چال میں، اعمال میں، کردار میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. ناظرین کرام، سیدہ پاک سب سے پہلی
ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ اول، اور کیسی پھر حفاظت کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ گئے اور جا کے کعبۃ اللہ میں ان ظالموں نے جو آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی ہوئی تھی اس کو جب ہٹاتی جاتی تھی، اور ساتھ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور پھر آپ نے دعائے ضرر جو ان کے خلاف فرما دی، ان گستاخان رسول کے خلاف، تو پھر تاریخ نے دیکھا اور آسمان کی آنکھوں نے کہ بدر کا میدان ہے وہ 6 کے 6 جو تھے وہ جہنم رسید ہوئے، ایک کنویں میں ڈال دیے گئے۔ یہ وہ ہستی پاک ہے، جب ان کا وصال پاک ہوتا ہے تو پھر کون کون سی آنکھیں جو ہیں، کون سی چشمان مبارک جو ہیں وہ اشکبار ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں اشکبار ہوئیں جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتی تھی، وہ آنکھیں اشکبار ہوئی جن کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ آنکھیں اشکبار ہوئیں جن کو ام کلثوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا کیا عالم تھا کہ جب یہ قریب گھر میں تشریف لائی تھی اور وہ جو آیہ تطہیر جو نازل ہوئی تھی، تو 6 ماہ تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیدار کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ آیہ تطہیر تلاوت کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اور ان کی محبت اپنے والد گرامی سے کس طرح تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی سے محبت تھی۔ 2 شخصیات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری حیات سے آپ کا وصال پاک قریب تھا تو ایک سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے بات کی دل کی، اور ایک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کی، اور پھر سیدہ عائشہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے پہلے آپ اشکبار ہوئیں پھر آپ مسکرا دیں، تو وہ راز کی بات بھی سب سے پہلے انہی سے کی۔ یہ وہ ہستی پاک ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، چاہے کسی جہاد کے لیے بھی جا رہے ہوں، سب سے آخر میں ان کے ہاں تشریف لاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے مسجد نبوی نوافل ادا کر کے سب سے پہلے ان کے کاشانہ پاک پہ جاتے۔ یہ محبت تھی، اور ان کا کیسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ آپ دیکھیں کہ صرف 6 ماہ جدائی مصطفیٰ ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک برداشت کر سکی تھی، اور مسلسل اس دوران بھی اشکبار رہتی تھی، اور پھر 6 ماہ کے بعد ان کا وصال پاک ہو گیا۔ آج ان کا یوم وصال ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، جن کو اہل بیت اطہار سے ذرا سی بھی محبت ہے، وہ ان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور میں قبر انور میں اتارا گیا تھا اور صحابہ واپس آئے تھے، تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے جو ان سے گفتگو فرمائی تھی، جو الفاظ فرمائے تھے، وہ میرے اسکالر حضرات تو بیان کر سکیں گے، میرے بھی ہمت نہیں ہے۔ میں بہت سوچتا رہا کہ میں بھی ان الفاظ کو دہراؤں گا، میں نہیں دہرا سکا۔ میں اپنی تنہائی میں بھی ان کو یاد کر کے روتا رہا، کیونکہ اس درد کو جو وہ بیٹی سمجھ سکتی ہے، یا اس کے جو قلب عطر پہ جو کیفیت ہوگی، اس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی عظمت و رفتوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا، اے خاک کے مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیف سحر کے مصنف نے 7 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ فوری یہ کرونا کا جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے گستاخان رسول کو وہ جو اعزازات دیے ہیں، جو میڈل دیے ہیں، وہ فوری طور پر وہ جو ہے وہ واپس لے لیں، اس سے بچت ہو جائے گی۔ اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی کا مزار پاک جو گرا دیا، خدا کے لیے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جو گرا دیا اس کو تعمیر کر دیں۔ اہل بیت اطہار کے مزارات کو تعمیر کر دیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ عذاب ہم پہ جو آیا ہوا ہے اس پہ غور کر لیں، اس پہ غور کر لیں۔ وقت گزر رہا ہے، اور یہ وقت جو ہے میں نے تو وہ ان بزرگوں کی جو کشمیر کے بزرگ تھے ان کی وہ ساری بات میڈیا پہ بھی میں نے کر دی ہے، بتا دی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ مصیبت کس طرح آئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جن کوئی بات ہماری پہنچا سکتے ہیں، وہ ان کنسرنڈ کوارٹرز میں یہ بات پہنچا دیں۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آج اتنی عرض ہے۔ بڑا اچھا افضل خاکسار صاحب نے جو گولڑوی نے بڑی اچھی بات کہی، للہ نظر رحمت یا فاطمہ تو زہرا ہے، خار و زبوں امت یا فاطمہ تو زہرا۔ آج ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت ہے، سب سے بڑھ کے ہیں۔ آپ کوئی جگر کا ٹکڑا آپ نے فرمایا نا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں
عورتوں میں کس کا مقام بلند ہے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں میں پوچھتے ہو، مجھے تو مردوں میں بھی کوئی ان کے پائے کا نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے وجود کا حصہ، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو، ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست اقدس کو اٹھا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں قرآن نے کہا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ۔ آج تو وہ بارگاہ کے دروازے بھی بند ہو گئے، تو آج ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں ان کی روح پاک کو مخاطب کر کے سب عرض کر رہے ہیں، میرے ناظرین، میرے اسکالر حضرات، میرے جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب عرض کرتے ہیں کہ آپ نے قیامت کے روز بھی جب امام عالی مقام کا جبہ مبارک لے کے وہ قمیض مبارک جو خون آلود ہوئی، اس امت کے لیے آپ نے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ آج بھی اس امت کے لیے دعا کر دیں، ہم بڑی مصیبت میں، یہ جنازے اٹھ رہے ہیں اس امت کے، یہ امت پریشان ہے۔ آپ کے دست اقدس اٹھ جائیں گے دعا کے لیے، آپ کی دعائیں رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، آپ کے والد گرامی کی دعا کو رب رد نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ہمارے لیے آج دعا فرما دیں۔ ناظرین کرام، آج سیدہ پاک کی عظمتیں، شان بیان، میں کیا کر سکتا ہوں؟ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے، امہات المومنین نے ان کی شان بیان کی ہے، ان کی شانیں جو ہیں صحابہ کرام نے بیان کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جبرائیل امین نے بیان کی، جن کے گھر میں آ کے جبریل امین چکی چلائیں، جن کے گھر میں آ کے کھانے جبریل امین لائیں، ہم ان کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں؟ آخری گزارش ان کی بارگاہ میں، جب قیامت کے دن آپ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو، اس میں ہمارے ناظرین کا، اس عاجز کا نام بھی شامل ہو۔ یہی ہم سے دست بس آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ آج صاحبزادہ سید زین العابدین سجادہ نشین ہے حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور قوالی کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ شیر میاں داد اور ان کے ہم نوا ہیں۔ آج ناظرین کرام، شیر میاں داد سے مجھے افسوس بھی کرنا ہے، ان بیچاروں کا کل پوتا، پہلا اکلوتا پوتا جو ہوا تھا، تو وہ کل اس کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم کے صدقے ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو راحتیں اور اس کا نعم البدن عطا فرمائے۔ میں ان سے ہمدردی کرتا ہوں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں آج یہ وہاں پاک پتن ان کے تدفین کر کے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کیا سنائیں گے آپ شیر میاں داد؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ۔ تو کجا من کجا۔
کعبہ عشق تو میں تیرے یار سوں کعبہ عشق تو میں تیرے یار سوں اثر میں دعا تو کجا من کجا من کجا ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب سے میں ابتدا کر رہا ہوں. جی پیر صاحب، صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، سبحان صاف دل، نیک خو، پارسہ، شاکرہ، سبحان عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، اور جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلوات. جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، سبحان اللہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، واہ، اور آپ کی ٹرم کے مطابق نور خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. سبحان اللہ، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اتنی عظمت اور اتنی شان والی بی بی عطا فرمائی کہ کاشانہ نبوت ان کے انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھا، اور اللہ رب العزت خود ان کی پاکی کو، ان کی شان کو اور ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد رب العزت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں
کہ تم سے ہر قسم کا میل کچیل دور رکھے، پاک صاف تمہیں رکھے، کمی کجی کو دور رکھے، اور کوئی شک و نقص کی گرد بھی تم تک نہ پہنچ سکے، اور اللہ تمہیں ہمیشہ تمہیں پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ یہ جو چیز ہے وہ تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا رکھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے جامع ترمذی ابواب المناقب میں بھی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے کاشانہ مبارک میں جلوہ افروز تھے، تو آقا علیہ السلام نے جناب سیدہ کونین حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین علیہ السلام کو بلایا اور اپنی مبارک چادر کے نیچے لے کر ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو میں نے چادر کا گوشہ پکڑا اور عرض کیا حضور میں بھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کے مقام خیر کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم مقام خیر پر ہو، اپنی جگہ پر ہو، تمہارا اپنا مقام ہے، تمہارا اپنا مقام ہے۔ یہ جو عظمت، یہ جو پاکیزگی، اور پھر اس کے بعد جیسے یہ مظاہرہ بھی، یہ منظر بھی ام المومنین روایت فرما رہی ہیں، اور پھر دوسری حدیث مبارک جس کا آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا کہ 6 ماہ تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صبح کے وقت دستک دیتے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر اور یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کی پاکی کو، طہارت کو اللہ جل مجدہ الکریم خود بیان فرما رہا ہے، اور مالک یہ سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے۔ اللہ کی شان کو، عظمت کو، اس کے ارادہ کی جو شان ہے اس کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو سورہ یاسین میں اس کی وضاحت فرمائی گئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی پاک ذات تو فرماتی ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ ویسے ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ارشاد یہی ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اس سے دونوں آیتوں کو پر غور کرنے سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہی مخلوق کے لیے ارادہ کے بعد فعل بجا لانا ضروری، اللہ کا ارادہ ہی اس کا امر ہے، جو وہ ارادہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ذات حق، خیال حق میں، خیال حق میں جو بات آتی ہے وہ کن فیکون ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ ہم کہتے ہیں۔ جی پیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، شاہ صاحب، جس کا دامن ہے سعادات کا دائرہ، آپ سید ہیں نا، 2 آج سید ہمارے پاس، جس کا دامن ہے سعادات کا دائرہ، شاہدہ، شاکرہ، فاخرہ، ناصرہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، صابرہ، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پر لاکھوں سلام۔ جی سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب نے سیدات النساء کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے اس خوبصورت سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آیت تطہیر میں بلا شبہ اس کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو ازواج مطہرات کی عظمت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، لیکن اس بات میں قطعاً کوئی شائبہ نہیں 1450 سال سے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کا مصداق اکمل کون ہے، مصداق کامل کون ہے، تو وہ مصداق کامل سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہستی ہے۔ اصل تطہیر پر، ام شبیر پر، مصطفیٰ کی محبت پہ بے حد سلام۔ تو سیدۃ النساء مصداق، یعنی ترجیحات جو ہیں اہل بیت اطہار کی، ان میں ترجیح اول یہ ذاتیں ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سرکار کی ذات تو خیر اصل کائنات ہوئی نا، پھر سیدۃ النساء کے حوالے سے باقی جو افراد ہیں آپ کے شہزادگان، یہ سارے مرکز سیدہ زہرا پاک کی ذات ہے۔ اور پھر صرف اس ایک آیت کے حوالے سے نہیں، میں ایک اور آیت جو بڑی معروف ہے اہل بیت اطہار کی عزت کے لیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ارشاد فرما دیجئے ان کو کہ یہ مودت کریں، کن کے ساتھ؟ قربہ کے ساتھ۔ اب اس کا عرف عام میں معنی یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، بلا شبہ قرابت دار اس میں شامل ہیں، لیکن میں ایک نحوی نکتہ ایسا عرض کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ بھی پسند فرمائیں گے اور میرے ناظرین بھی پسند فرمائیں گے۔ شرح ابن عقیل نحو کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو قربہ کا لفظ ہے نا، جو اس کی شیپ ہے،
قاف رے بے اور آخر میں اس کی الف مکسورہ آ رہا ہے. جہاں الف مکسورہ ہے نا تو عربی زبان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن خاص طور پہ وہ کسی ایک عورت کا ذکر اس میں ہوتا ہے. اچھا واحدہ مؤنثہ کا صیغہ ہے یہ قربہ. اچھا اس حوالے سے اب یہ کویسچن اوپن ہو گیا کہ وہ ایک عورت ہے جس کے وسیلے سے باقی سارے قربا جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں. تو وہ جو خاص عورت ہے, وہ جو ایک عورت ہے, وہ اگر ڈھونڈ کے لائی جائے کسی بھی حوالے سے تو وہ ایک عورت جناب سیدۃ النساء کی ہستی ہے. بڑی اچھی بات. جی صاحبزادہ صاحب, ایک بات میں بار بار دہراتا ہوتا ہوں, کل بھی کر رہا تھا ذکر, کہ کائنات کی ساری خیریں 63 برس کے اندر ہیں. یہ دائرہ ہے, اس کے باہر کوئی خیر نہیں. اس کے اندر جو خیر تلاش کرو گے وہ اس کے اندر ہی ہوگی. اور یہ وہ 63 برس ہیں جن میں کوئی شر کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا, کوئی کمی کا نظر نہیں آئے گا. خیر ہی خیر ہے, رحمت ہی رحمت ہے, عظمت ہی عظمت ہے, برکت ہی برکت ہے. تو وہ جن کا تعلق وہاں سے ہوگا تو پھر وہ خیر ہی ہوگی نا. 63 کا مفرد عدد بھی 9 ہی ہے. ہاں کمال آپ بات کی, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شیخ سعدی نے فرمایا تھا, خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. غازی صاحب, ہمارے ائمہ کرام کا ان میں سے جو مشہور ہیں, ایک کا نام آپ نے لیا حضرت امام مالک کا. 4 فقہی مذاہب ہیں. میں کہوں گا کہ چاروں ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت یہ بندے کے ایمان کا جزو حقیقی ہے. اگر اہل بیت کرام سے محبت نہ ہو تو ایسی صورت میں ایمان نہیں رہتا بندے کا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جس وقت حضرت امام محمد الباقر سے ملاقات ہوئی تو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا, کہا کہ میرے لیے آپ کی عزت اور احترام اور تعظیم اس طرح فرض ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض تھی. سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن مناقب کی طرف اور القاب کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یقیناً بہت سارے القاب ہیں, لیکن سب سے زیادہ مشہور جو آپ کے القاب ہیں ان میں سے ایک ہے لفظ بطول اور ایک ہے زہرا. یہ دونوں خاص اہمیت کے حامل ہیں. قرآن عزیز نے لفظ بطول کی طرف خود اشارہ فرمایا ہے, اس کا جو مصدر ہے وہ ذکر کیا گیا, اور آقا دو عالم علیہ السلام کو صیغہ امر کے ساتھ فرمایا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا سے بالکل کٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیے. اب تبتل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ کٹ جائے. اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا اور کسی لوگوں کے ساتھ بالکل میل جول ختم کر کے بارگاہ الہی کی طرف توجہ کر لینا, یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ لفظ اس طرح صادق آئے گا کہ آپ دنیا سے بالکل الگ ہو کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چونکہ توجہ فرمانے والی ہیں اس لیے بھی آپ کو بطول کہا گیا. اور ہمارے ائمہ میں سے ابن اسیر الجزری جو لغت کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی, فرمایا چونکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانہ کے اندر فضل کے اعتبار سے, دینداری کے اعتبار سے, امانت داری کے اعتبار سے, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور حسب کے اعتبار سے کائنات کی تمام عورتوں سے الگ ہیں, اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. شعر میں داد کیا سنائیں گے؟ جی جو یہ ماحول ہے ذکر سیدہ پاک کا, جی منقبت ہے, جی منقبت ہے, اور میں سنانا چاہوں گا جس طرح سورۃ الکوثر کا ذکر ہوا اور سب آپ فرما رہے ہیں, تو بی بی پاک کی شان میں قوالی پیش کروں گا, شان فاطمہ الزہرا علیہ السلام سلام اللہ علیہ. ارشاد.
رب نے آپ اتارا ہے وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بی بی وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے یا فاطمہ بنت نبی خیر النساء یا سیدہ قدرت کو ناز ہے جن پر رسول حق کی رسالت کو ناز ہے جن پر علی ولی کی ولایت کو ناز ہے جن پر قسم خدا کی امامت کو ناز ہے بیٹی ہے جو نبی کی امامت کی شان ہے جو کملی والے آقا محمد کی جان ہے وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بی بی وہ زہرا ہے کرتے تھے احترام پڑھ کر درود لیجئے بنت نبی کا نام سن لے جو نام فاطمہ جھک کر کرے سلام آؤ بتاؤں سیدہ کتنی ہے بامقام عالی مقام بی بی خدیجہ کی چاہیے کے لیے حضور نے کملی بچھائی ہے وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بی بی وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے یا فاطمہ بنت نبی خیر النساء یا سیدہ میرا کبریا جن پر سلام بھیجتے ہیں سارے انبیاء جن کی غلامی کرتے ہیں دنیا کے اولیاء جن کے فقیر بنتے ہیں لاریب شہنشاہ کوثر لقب لکھا ہے خدا کی کتاب میں جو رسالت وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بی بی وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بابا جان خالق کونین کے نبی شوہر جناب مرتضیٰ مولا علی ولی عصمت کی اپنی ذات میں بے مثل ہے علی جن سے رسول پاک کی لوگوں نسل چلی جھک جھک کے جن کو عرشی کرتے سلام ہے جن کی اولاد پاک میں پیارا امام ہے وہ زہرا
جب کبھی آتے تھے مصطفیٰ رکتے تھے در در پڑھتے تھے آیات انما اس بات سے ہی جان لو بی بی کا مرتبہ جس سے یہ راضی ہو گئی راضی ہوا خدا نذرانہ کرنے کے لیے اس ذوالجلال کے وہ ماں کے جس نے دے دیے حسنین پال کے وہ زہر ہے وہ زہر ہے بی بی اور ایسی نماز سیدہ عبادت کو فخر ہے قاری بھی ایسے جن پہ تلاوت کو فخر ہے ایسی سخی ہیں جن پہ سخاوت کو فخر ہے ایسی کنیز رب ہیں کہ قدرت کو فخر ہے جبریل جن کے بچوں کی پوشاک لاتا ہو خود کو حسن حسین کا درزی بتاتا ہو وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے بی بی وہ زہرا ہے وہ زہرا ہے ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک بہت ایمان افروز سارے ایمان افروز واقعات ہیں سیدہ پاک کے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب. جو کتاب میں نے ابھی کہا زہرا اس میں سے میرے مطالعہ میں آئی. ایک مرتبہ سیدہ پاک نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا گھر آئے تو ان سے گزارش کی کہ شہزادگان حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فاقہ سے ہیں، کچھ دن سے کل سے فاقہ سے ہیں، تو میں نے کچھ جو ہے چرخہ چلا کے سوت بنایا ہے، اس کو اگر آپ لے جائیں بازار میں فروخت کر کے خورد و نوش کا سامان لے آئیں. سیدنا علی مرتضیٰ نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں اور جا کے ایک دکاندار کو کہتے ہیں یہ سوت لے لو. وہ کہتا ہے جی میں اس کے 6 درہم آپ کو دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے دے دیے 6 درہم جیب میں ڈالے. آپ واپس آ رہے تھے کہ سامان خورد و نوش خریدوں تو راستے میں ایک دیہاتی کھڑا تھا جس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اونٹنی اتنی خوبصورت تھی کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اس کو دیکھتے رہ گئے اور لبھا گئی دل کو وہ اونٹنی. تو وہ آواز لگا رہا تھا اور اس آدمی نے کہا کہ بھائی علی آپ خریدو گے یہ اونٹنی ہم سے خریدو گے؟ تو آپ نے کہا ہاں اونٹنی تو بڑی خوبصورت ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 6 درہم ہے. اس نے کہا چلو 6 درہم مجھے دے دو باقی ادھار کر لو اور 100 میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو 6 درہم دیے، 100 درہم میں سودا ہو گیا اور آپ اس اونٹنی کی مہار پکڑ کے ابھی آپ چند قدم دور گئے تھے کہ اسی بازار میں ایک دوسرا دیہاتی ملتا ہے ان کو. وہ کہتا ہے جناب یہ اونٹنی آپ بیچیں گے؟ آپ نے کہا میں نے تو ابھی خریدی ہے، تم کتنے میں لوگے؟ اس نے کہا 160 درہم میں لوں گا. آپ نے اس کو 160 درہم میں وہ جو تھی اونٹنی دے دی. ابھی آپ چل کے تھوڑی دیر گئے ہیں دور تو وہی پہلے والا جو شخص جس سے آپ نے خریدی تھی وہ مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب وہ اونٹنی آپ نے بیچ دی؟ آپ نے کہا بیچ دی. تو آپ نے کہا میں تو آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، یہ 100 درہم آپ اپنے لے لیں، جو میں نے آپ سے لی تھی اونٹنی کے پیسے ان کو ادا کر دیے. یہ ادا کر کے تو آپ اپنے گھر تشریف لے آئے اور وہ 60 درہم آپ کو منافع مل گیا اس کا، 6 درہم کے بدلے میں 60 درہم مل گئے. بڑے خوش تھے. گھر آئے اور انہوں نے کہا میں پیسے رکھ کے پھر جا کے خورد و نوش لاتا ہوں. اتنے میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا بہت خوش نظر آئے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہو گیا آج سودا. میں 6 درہم کا سوت بیچا تھا، سیدہ پاک نے جو چلایا تھا چرخہ، اور اس طرح میں گیا، اس طرح دیہاتی راستے ملا، اس طرح مجھے 60 درہم جو ہیں وہ مل گئے.
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کہا علی تمہیں پتہ ہے جو پہلا دیہاتی تمہیں ملا تھا وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں مجھے نہیں پتا. کہا وہ جبریل امین تھے، اور سیدہ پاک کا جو سود تھا اس کے بدلے میں وہ آئے. اور اونٹنی تمہیں پتہ ہے یہ ناقہ نور ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ سیدہ پاک جنت میں جائیں گی، سواری یہ ان کی تھی. اور جس نے تم سے وہ خریدا اونٹ وہ میکائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے، اور یہ انعام اللہ کی طرف سے سیدہ پاک کے لیے آیا ہے. تو اس طرح کی آپ کی کرامات بے شمار ہیں، آدمی پڑھ کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا. جی پیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رمضان المبارک ہے تو اس میں ایک بات آیت مبارکہ تو ہم آگے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج اسے ایک خاص اینگل سے سمجھنے کی میں عرض کرتا ہوں کہ ضرورت ہے اپنے ناظرین کو. سورہ دہر میں جو سخاوت کا ذکر مبارک ہے، عین وقت افطار دروازے پہ دستک ہونا اور مجھے کچھ دو، مسکین ہوں مجھے کچھ دو، تو اپنے آگے سے سارا کھانا افطار کا جو ہے وہ اٹھا کے سائل کو دے دینا. سائل کو حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنے لیے دینے کے لیے چلے تو عرض کیا کہ یہ میرا بھی لے جاؤ، اس کی اہلیہ ہو. بچوں نے شہزادگان نے کہا میرا بھی لے جاؤ. جناب فضا نے کہا مالک نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھاؤں. رمضان المبارک میں وقت افطار یعنی وہ تو ہے ہی نور کا خانوادہ نا، جن کی تو شان ہی ورال ورائس. میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت افطار ہماری حالت کیا ہوتی ہے، لیکن ان ہستیوں کا خمیر اطاعت الہی میں کیسے گوندا ہوا ہے کہ یہ اپنے پاک پروردگار کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا کچھ اٹھا کر جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، سائل کو دیتے ہیں. پیر میں جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو آپ نے وہ آیت سنانی ہے جس کا ترجمہ میں کرتا ہوتا ہوں. جی بسم آپ کے ذہن میں آ گیا اور ترجمہ وہی کرنا ہے پنجابی ترجمہ اس کا. جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف، آپ کی ٹرن تھی، میں پیر صاحب کی طرف چلا گیا. جی غازی صاحب، حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں فقر کا عنصر بھی غالب ہے، جس کی طرف اشارہ پہلے کئی مرتبہ کیا گیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو آپ کے چہرہ پاک زردی مائل تھا، بھوک کے آثار ظاہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوچھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ دن سے فاقہ ہے، میں نے کچھ تناول نہیں کیا. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ان کے اس مقام پر جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے اپنا دست اقدس رکھا اور گنگلیاں کشادہ کی. اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک رکھا تو ساتھ ہی دعا فرمائی، اے اللہ، اے بھوکوں کو سیراب کرنے والے، اے گرے ہوئوں کو اٹھانے والے، فاطمہ بنت محمد کو بلندی عطا فرما دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت بھوک کے آثار جاتے رہے اور وہ زردی بھی ختم ہو گئی. بعد میں جس وقت میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا تو آپ فرماتی ہیں جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگا تب سے لے کے آج تک بھوک کا احساس وہی کبھی نہیں، وہ بالکل جاتا رہا. اسی طرح عبادت کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بروایت امام حسن لائے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری والدہ محترمہ رات ساری عبادت میں گزارا کرتی تھیں اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کبھی قیام، کبھی سجدہ، کبھی قعدہ، کبھی تشہد، اس طرح ساری رات گزر جاتی. لیکن میں نے ساری زندگی میں کبھی بھی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی سنا ہے آپ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہی ہوتی تھیں. اور اسی طرح آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے یہ چونکہ حکم تھا رب العالمین جل وعلا کا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر مواظبت اختیار فرمائیے. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کی طرف ان کو رغبت دلائی. وہ تسبیح فاطمہ والا واقعہ بہت مشہور ہے. جس وقت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی تھی خادمہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب صفہ کے پیٹ جو ہے وہ تو بھوک کی وجہ سے ان کے جسم کے ساتھ لگ جائیں اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ کام کرنے والی ہو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہوں. فرمایا جس وقت آپ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر آئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور اسی طرح الحمدللہ اور 34 مرتبہ، بعض روایات میں 33 مرتبہ کے لفظ ہیں اور بعض روایات میں 34 مرتبہ کے، لیکن ان میں آثار اس کے الگ الگ ظاہر ہوں گے. یعنی اگر تینوں جو ہیں ورود یہ 33 مرتبہ پڑھے ہیں تو اس کا اثر الگ ہوگا. اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو اس کی فضیلت اگر ظاہر ہوگی، عدد بدلنے سے اثر بدل جائے گا.
تو آپ فرماتے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح مجھے عطا فرمائی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس تسبیح کے اتنے زیادہ پابند ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ تسبیح کبھی نہیں چھوڑی؟ فرمایا میں نے کبھی زندگی میں اس تسبیح کو ترک نہیں کیا. تو کہا صفین کے وقت جس وقت مار کا جنگ تھا اس وقت بھی میں جس وقت اپنے بستر پر آرام کی غرض سے آیا تھا تو میں نے تسبیح نہیں چھوڑی تھی، اس وقت بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا فرمایا تھا. مشہدی صاحب، نور کے جس پہ نورانی نقشے بنے، جس کی تقدیس کے عرش پر زمزمیں، چادر دلکشا واہ اللہ رے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی وہ جو پہلے بات چھڑی ہوئی تھی 3 صفات میں نے کہی تھیں کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ ان کا تعارف ہی جناب زہرا ہیں، اور اس پر پہلی سخاوت کی بات کر رہے تھے، اسی میں اس سوال کا جواب بھی ساتھ آ رہا ہے جو آپ نے فرمایا ابھی اس اشارے کی طرف. سخاوت پر میں بات کر رہا تھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت کمال کی ہے، لیکن اس کا لیول یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا نا وہ اللہ کی راہ میں دیا. جناب زہرا بطول ہیں، ہر حوالے سے منفرد ہیں. ان کی زندگی میں یہ مناظر پائے گئے ہیں کہ گھر والا تو دیا ہی دیا ہے، منگتا آ گیا ہے جناب سلمان کے ساتھ، تو سیدہ زہرا نے اپنی چادر مبارک یہودی کے پاس رکھ کے شمون کی دکان پہ بھیج ادھار لے کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یعنی گھر کا سارا مال خرچ کرنا اپنی جگہ کمال ہے، لیکن گھر کا بھی کرنا اور پھر ادھار لے کے بھی اس کی راہ میں دے دینا، یہ جناب زہرا پاک کا تو امتیاز ہے. دوسری بات شاہ جی قبلہ نے عبادت کے حوالے سے کر دی، صرف اس کو اتنا آگے چلانا چاہوں گا کہ عبادت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق بے مثال کی وارثہ کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. حضور کا جو ذوق عبادت ہے اس کی وارثہ ہیں جناب سیدۃ النساء. اسی لیے کہتی ہیں کہ یا اللہ رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. والد گرامی کے پاؤں مبارک متورم ہو رہے ہیں بے شک، اور انہیں خود رحمت کہتی ہے قم اللیل الا قلیلا، رب کہتا ہے تھوڑا. تیسری صفت جو جناب سیدہ زہرا کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس صفت کا تعارف بھی جناب زہرا ہیں، وہ یہی صفت ہے، اس کا نام ہے پردہ. یہ صفت اگر پردے کا تعارف آپ کرواؤ گے، وہ ردا جس کی تطہیر اللہ رے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جی ہاں، اسی پردہ تیسری صفت جس کا تعارف ہی جناب زہرا پاک ہیں وہ پردے والا ہے. اور اس پردے پر بڑی بنیادی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے جو جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ نے روایت فرمائی ہے، اور اس میں سیدہ کے پردے کا بھی کمال ہے، آپ کی تعلیم کا بھی کمال ہے، علمیت کا بھی کمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ جیسی ہستیوں کی موجودگی میں ایک سوال فرمایا عورتوں کے لیے کیا چیز بہترین ہے؟ سوال ہے آقا پاک کرنا، سننے والا علی جیسا باب العلم ہے، سب سے بڑا، بہت بڑے علم والا ہے، اور سارے صحابہ بھی بڑی شان والے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ سارے چپ ہو گئے سمیت میرے. تو میں گھر آیا اور میں نے آ کے جناب زہرا سے بات کی کہ آج آپ کے بابا نے یہ سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو میں تو اس کا جواب نہیں دے سکا. تو سیدہ پاک نے تبسم کے ساتھ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز پردہ ہے، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد انہیں دیکھے. واہ پیر صاحب، سفر آخرت میں یہی بات جو فرمائی مشہدی صاحب نے، تو سفر آخرت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ پہلی مکمل کر کے پھر ادھر آ جائیں. چلیں بسم اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کو میں رب دے مونو،
لوجہ اللہ، لواج اللہ رب دے مونو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یعنی وہ سائل جو آتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ حسنین کریمین علیہ السلام شہزادے ہیں، بچپنا ہے۔ اب ہم فطری اور سائیکالوجیکلی اگر دیکھتے ہیں تو بچے اپنی چیز دینے میں ضد کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، یعنی بچے سے کوئی چیز لینا چاہیں تو بچہ نہیں، دوسرے بھائی کو نہیں دیتا بچہ۔ اب اس گھر کی تربیت یہ ہے کہ جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی خود کر دیا ہے، کہ شاید اس کے بچے بھی ہوں بغیر کہے بغیر مانگے۔ یہ ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ان کی عظمت اور ان کی شان جو قرآن حکیم ان کو بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت کو اور شان کو۔ قبلہ بڑی آسان اور سمپل سی بات ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہماری نیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ذہن نصیب اور کیا عز و شرف ہے کہ خداوند لم یزل کہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، خداوند لم یزل یہ سند عطا فرمائے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ میری محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو کچھ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یہ میری محبت میں کھلا رہے ہیں، رب دے منہ نو کھلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی جزا کے شکریہ کے طلبگار نہیں۔ سبحان، دیکھیں نہیں ہمارے گاؤں میں نا لوگ، آپ تو دیہات سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں دے منہ نو تینوں کر رہے ہوں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں فلاں دے منہ نو، یہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں فلاں دے منہ۔ تو اس میں بڑا، ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑے افسر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی اس کا ترجمہ جو ہے نا اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ آیت میں پڑھ دوں، وہ بھی فلاں دے منہ ہے۔ اچھا، اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہاں وانت فیہم، کہ میں ان سارے اپنے محبوب دے منہ میں عذاب نہیں دے خدا نے ان کے، وہ کیا خوبصورت جملہ کہتا ہے کہ خدا نے ان کے سبب ہم گناہ گاروں سے عذاب عام کا خطرہ نکال رکھا ہے۔ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے۔ اچھا جی، ناظرین کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جی کہ سیدہ زہرا پاک کو بخار ہو گیا، طبیعت کافی آپ کی علیل تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا آئے، انہوں نے کہا فاطمہ کسی چیز کو جی چاہتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کوئی فرمائش کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ تو بتائیں، تو آپ نے کہا کہ انار کو جی چاہ رہا ہے بخار میں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس 1 درہم تھا، آپ گئے، جا کے آپ نے ایک انار خریدا بازار سے لے کے، جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک سائل کھڑا تھا، اس سے بخار اور بہت کرا رہا تھا درد سے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اتنے لوگ گزر گئے، کسی نے مجھے نہیں پوچھا، آپ ہی تشریف لائے ہیں، آپ نے پوچھا ہے، تو مجھے بخار ہے۔ تو آپ نے کہا کسی چیز کی حاجت، کوئی دوائی؟ اس نے کہا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ذہن میں آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ اور پھر وہ حدیث پاک فرماتے ہیں، میرے ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آئے، سائل تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو بڑا بہتر لگ رہا ہے، اس کے سوالی کو رد نہ کرو۔ میں نے وہ انار جو تھا وہ اس کو دے دیا، لیکن طبیعت پہ ایک ذرا گرانی آئی کہ سیدہ فاطمہ کے لیے لے کے جانا تھا، ان کو بھی بخار ہے۔ گھر واپس آئے، جو ہی داخل ہوئے دیکھا تو سیدہ حشاش بشاش، بخار کا نام نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ سیدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ انار جب آپ نے دیا تھا نا بازار میں فقیر کو، وہ جب تندرست ہوا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تندرستی دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ انار جو تھا، یعنی یہ سیدہ پاک کو دیکھے، وہ جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور اس خاندان کا جو فیض عطا ہوا ہے، آپ نے کہا وہ جو اس آدمی کو تندرست ہوا ہے تو ادھر میں بھی تندرست ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ان پہ جو ہے وہ کرم۔ اتنی دیر میں کیا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں دروازے پہ، اور وہ آ کے وہ ایک باؤل سا ہوتا ہے، اس میں آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے لیے اور سیدہ فاطمہ کے لیے، انار ہیں لے لیں۔ آپ نے لیے، گنے تو 9 انار تھے۔ آپ نے کہا یہ میرے انار تو نہیں ہو سکتے، اللہ کے راہ میں 1 دیا تھا، 10 ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا یار یہ 9 ہیں، مجھے تو 10 کی توقع تھی۔ انہوں نے ایک جیب سے نکالا، انہوں نے کہا یہ 1 میں نے اپنے لیے رکھا، آئے 10 ہی ہے اس بار سے۔
صاحبزادہ صاحب محبت عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے کیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پر انوار میں تم نے رکھ دیا. آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی کیفیت انتہائی عجیب ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ میں اگر دیکھا جائے، صحابہ کرام میں بھی اگر دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے جگر سے آواز آیا کرتی تھی اس طرح جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے. جب اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ کیفیت ہو گئی ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 برس موجود رہے ہیں، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت رہی ہے کہ صرف 6 ماہ تک آپ موجود رہیں اور اس کے بعد آپ بھی واصل بحق ہوئیں. اور یہ لفظ آپ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں اور گھر میں آنا جانا بھی ان کا موجود تھا. اور فخر عالم بچپن ہی وہاں گزرا. جی بالکل، خدمت کرتے ہوئے آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے انس آپ نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے سپرد کر آئے ہو. اور اسی طرح بہت ساری کیفیات. حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے شرف حاصل ہیں ان میں ان شرف میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضور کے نسب کی امینہ بھی ہیں. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب بظاہر دیکھا جائے تو چونکہ اولاد نرینہ تھی وہ سارے وصال کرتے گئے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم. لیکن آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے ہیں انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں 2 بلند پایا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. بظاہر دیکھا جائے تو اہل بیت میں تو اولاد ساری وصال کر گئی، لیکن آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں جب تک تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے بلکہ قیامت تک یہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے. یہ میرے بیٹے حسن اور حسین، میرے بیٹے، میرے شہزادے. اللہ اکبر. پھر حضور اکرم مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نسل بڑھے گی اور قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے جاری رہے گا. پھر اسی طرح آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی صلب میں رکھی ہے، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کی صلب میں رکھی ہے. اب یہ دیکھا جائے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی امینہ ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے بارے عرض کر رہا ہے. ایک اشارہ آپ نے کیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انار کھانے کو آپ کا جی چاہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک معجزہ کا عنصر ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا، مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جس وقت تشریف لائے، بلکہ حضور بیمار تھے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے عیادت کے لیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب حضور کو بیمار دیکھا تو کیفیت ایسی غیر ہوئی کہ آپ بیمار ہو گئے اور عین اسی لمحہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے. اب جس وقت سیدنا صدیق اکبر بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. جس وقت حضور کی زیارت کی تو یہ بھی صحت یاب ہو گئے. تو آپ نے پھر اس پر اشعار بھی کہے تھے، فرمایا میرا محبوب بیمار تھا، میں دیکھنے کے لیے جس وقت گیا تو میری اپنی کیفیت بیمار ہو گئی، اور جب میرا محبوب میری عیادت کے لیے آیا تو مجھے ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ماشاءاللہ، بہت خوب. جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے حضور تشریف لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے. حضور پریشان ہے تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ پریشانی کی کیفیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سیدہ فاطمہ بیمار ہیں. تو عرض کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے چلیں؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا پر دستک دی تو آپ نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی عیادت کے لیے آئے ہیں تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ اس طرح اس حال میں اندر آ جائیں. فخر عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر دروازے کے باہر سے دی اور فرمایا اس کو سر پہ اوڑھیے. پھر صحابہ کچھ دیر بیٹھے اور باہر چلے جس وقت تو باہر جا کے آپس میں گفتگو کی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار کی صاحبزادی کے فقر کا یہ عالم ہے اور یہ ان کا حال ہے.
آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا میرے اصحاب یہ دنیاوی فقر ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس عالم میں اٹھائے گا کہ وہ ساری کائنات کی خواتین کی سردار ہوں گی؟ سبحان اللہ. بس وہ ذرا شیر میاں داد سے بھی سن لیں، کیونکہ اب سچی بات یہ ہے، یہ جب آپ بات سنا رہے تھے اب سکت نہیں مزید اس پہ اس واقعہ کو زیادہ سننے کی. میں چاہتا ہوں کہ شیر میاں داد سے کچھ سن لیں. زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بسم اللہ. بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد.
ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. وجہ تسکین قلب شہ دو سرا راضیہ عابدہ ساجدہ شاکرہ صابرہ زاہدہ صادقہ ذاکرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, اور صالحہ صادقہ صائمہ صابرہ فاطمہ کاملہ زاہدہ ذاکرہ نور چشم نبی عابدہ شاکرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جی آیت تطہیر سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا, تو اس کے حوالے سے ایک ربائی پیر نصیر الدین صاحب کی پڑھ کے میں آتا ہوں. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا, امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر, امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر, زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ خانگی زندگی جو ہے وہ حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی, اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی رفاقت ہے اس رفاقت میں جو شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے حضور علیہ السلام کی رفاقت کے اعتبار سے, وہی شرف جناب سیدہ کو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ رفاقت میں حاصل ہے کہ ان کی حیات میں آقا دوسرا نکاح نہیں کرتے, ان کی حیات میں حضرت مولا علی مرتضیٰ دوسرا عقد نہیں کرتے. یہ یعنی عرب کی بالکل ایک روایات سے ہٹ کے, اور جب آپ کا وقت وصال آتا ہے تو اس وقت آپ وصیت فرماتی ہیں حضرت زینب کی صاحبزادی جناب امامہ سے نکاح کرنے کی, اور کچھ روایات میں حضرت ابو الفضل العباس کی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام جو ہیں ان سے نکاح کرنے کی بھی وصیت حضرت مولا علی مرتضیٰ کو جب کی. سیدہ زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, جی ہاں جی, ان کی بیٹی جناب امامہ سے. تو جب حضرت سیدہ کونین نے وصیت فرمائی تو حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ آپ کے بعد شادی, یعنی وقت اتنا قابل رشک گزرا ہے, اور پھر بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت, اس سے جو اعزاز و شرف حاصل ہے, کیا آپ کے بعد شادی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں, اور میں جو کچھ جانتی ہوں, جو کچھ بابا جان سے سنا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ آپ شادی کریں گے. جی پیر صاحب پروٹوکول میدان حشر ہے, آ رہی ہیں 70,000 حوروں کے جلوہ میں. جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. قیامت والے دن کے حوالے سے سیدہ پاک کی 3 خاص خصوصیات حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں. یہ سب سے پہلی اور خوبصورت ترین خصوصیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اس دن اعلان ہوگا بھرے مجمع میں, غضوا پوری کائنات کے لوگ اکٹھے, غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم. اور یہ لغت کا قاعدہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو تو معنی کلیت کا دیتا ہے, یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو حکم ہوگا, کوئی اس میں سے اختصاص نہیں ہوگا کہ تو ازل سے ابد تک کی ساری مخلوق, جتنی بھی انسانیت ہے تم آنکھیں جھکاؤ, تم سروں کو جھکاؤ. کیوں؟ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ فاطمہ بنت محمد یہ تشریف لے کے جانے والی ہے. تو ایک تو یہ اختصاص ہے. دوسرا اختصاص کہ حشر والے دن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو براق پیش کیا جائے گا اور تجھے میرے والی ناقہ نوری پیش کی جائے گی. اور تیسرا پروٹوکول جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا حشر والے دن جس قبے میں میں ہوں گا, میری بیٹی زہرا اور اس کے بچے اور علی المرتضیٰ, ہم ایک قبے میں ہوں گے جس کا رنگ سفید ہوگا اور جس کا چھت اللہ کا عرش ہوگا. اللہ, تو یہ 3 خاص یعنی بلند ترین جو جنت میں مقام ہوگا اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں, اس سے آگے محل ان کا ہوگا, اس سے آگے سٹیٹس ہی کوئی نہیں. یعنی پروٹوکول کی جو انتہا ہے, اور اس دن جس دن کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا, مزے کی بات, کانپ رہے ہوں گے, انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے, ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا. اور یہ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ, یہ یوں کہہ لیں کہ ہر کوئی اس دن اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بنا رہا ہوگا, اور ماحول خود کو ان کے مطابق بنا رہا ہوگا. ہر کوئی آواز اذهبوا إلى غیری, انا لہا کی صدائیں ادھر سے ہو رہی ہوں گی. تو یہ سیدہ پاک کا خاص پروٹوکول ہے
جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ جیسی ہستی، جناب سلمان فارسی جیسی ہستی اس پروٹوکول کی روایت فرما رہی ہیں۔ جی جو یہ جو ہے رزق حلال کی بڑی اہل بیت عطا نے خاص اس پہ زور دیا ہے۔ جی حرام سے بچنے کے لیے تو قرآن عزیز نے اشارہ کر دیا تھا نا، تطہیر جس وقت عطا فرمائی، ارادہ تطہیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو ساتھ یہ بھی اظہار کر دیا تھا کہ سب کمیاں دور کر دی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جس وقت صدقہ کی، یعنی کھجور کو ہی اٹھا کے کوئی مال صدقہ کا جو آیا ہوا تھا وہ آپ نے منہ میں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگل دینے کا حکم دیا۔ اس کے بارے میں اب اس سے یہ ثابت ڈال ہوا، کے نکال دیا۔ جی اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک آنے والے نسب کی طہارت ایسی ہے کہ میل کچیل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گوشت اور جسم کا حصہ بننے ہی نہیں دیتا، رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اس کی حکمت اگل اسی وقت سیدنا امام حسن نے اگل دیا، جی بالکل، ابھی منہ میں رکھا ہی تھا، جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دیجئے باہر۔ لیکن اس کی حکمت ہمارے علماء نے بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ ایسی عبادت ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آخرت میں ظاہر فرمائے گا، اور صدقہ دینے والا، جس بندے کو صدقہ دیتا ہے، لینے والا کبھی بھی صدقہ دینے والے کے احسان کو نہیں اتار سکتا۔ اچھا، اور دوسری طرف آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تحفہ کو جائز اور حلال قرار دیا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، تحفے کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کسی بھی ایسے معاملے میں رہ جائیں کہ جس میں وہ کسی کے احسان مند ہوں اور وہ اس کا احسان دے نہ سکیں۔ تحفہ اس لیے جائز قرار دیا کہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، یہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیں گے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں تحفے کے بدلے تحفہ دے کر اور آخرت میں شفاعت کر کے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا، اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات حسنین، سیدہ فاطمہ، مولا علی ایک قبہ میں ہوں گے، تو وہاں احادیث کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے۔ مولا علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پھر ہمارے چاہنے والے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے چاہنے والے وہ بھی قریب ہی ہوں گے، یعنی انہیں بھی قریب رکھا جائے گا۔ تو یہ نسب نبوی کی طہارت قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ سے جو عقیدت رکھنے والے ہوں گے اور جو ان کا ادب اور احترام کرنے والے ہوں گے، ان کو ایک تختیاں نور کی ملیں گی جنت کی، یعنی وہ جو ایک سرٹیفکیٹ جس طرح بنے ہوتے ہیں وہ تختیاں ملیں گی کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ جی وہ یعنی تو یہ حضور علیہ احترام۔ السلام کا فرمان ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کے چاہنے والے محبین جو ہیں اللہ نے ان پہ آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے، ان سے جو محبت رکھنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت پروٹوکول کی بات تھی۔ اس میں ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جناب سیدہ گزریں گی۔ کیا پردہ فاطمہ الزہرا کے لیے 70,000 حوروں کا جھرمٹ کافی نہیں تھا کہ پھر اہل معاشر کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی نظریں جھکا لو؟ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے ادب کے لیے، ادب کے لیے نظر نہیں وہ آئیں گی لیکن ادب کے لیے یعنی کہ ان کا یہی گزر تو ہو رہا واضح ہے۔ کرنا مقصود ہے نا، یہی تو واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ پردے کے لیے تو وہ کافی ہیں، یہ ان کا تقدس ظاہر کرنا ہے کہ ان کی شان جو ہے وہ کتنی جداگانہ اور ممتاز ہے، یہی بات واضح کی جا رہی ہے۔ جی شیر میاں داد کیا سنائیں گے؟ جی جی آج بی بی پاک کی شان میں، ارشاد۔ اور اس کے بعد پھر میڈلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی تصویر آپ ہیں، تم مادر حسین، تم مادر
حسن حسین آپ کے لاڈلے پسند ہے بی بی دو جہاں میں تیری ذات معتبر ذات معتبر تو وارث بہشت ہے تو وارث جہاں سیدہ فاطمہ تو وارث بہشت ہے کی تجھے رحمت بنا دیا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تیرے کرم سے میری سانسیں ہیں چل رہی سانسیں چل رہی صدقہ تمہارے نام کا میری نسل پل رہی ہے سر پہ میرے آپ کے کرم رسائے سیدہ فاطمہ رکھنا صدا یا بی بی مجھ پہ یوں ہی کرم بس ہی کرم تجھ کو جناب مرتضیٰ علی کی ہے قسم علی کی ہے قسم قائم رہے یہ پنجتنی تیرا گلستاں سیدہ کا ناز آپ ہیں شرافت کا ناز ہیں کرتے ہیں فخر آپ پر رسول مصطفیٰ پنجتن کا ناز آپ ہیں رسالت کا ناز ہے سیدہ فاطمہ وہ جان پنجتن ہے رسالت کی شان ہے رسالت کی شان ہے وہ کملی والے آقا محمد کی جان ہے محمد کی جان ہے مت آپ ہو کیسے قاصر میری زبان سیدہ سارے خزانے آپ کے مختار آپ ہیں مختار آپ ہیں نبی کے دل کا چین اور قرار آپ ہیں قرار آپ ہیں حاکم ہے تو حکم تیرا چلے یہاں سیدہ غموں دکھوں میں میری وہی چارہ ساز ہیں چارہ ساز ہیں میں ہوں گدائے فاطمہ مجھے یہ ناز ہے مجھے یہ ناز ہے ان کی مہربانیاں بڑی ہیں مہربان سیدہ فاطمہ
میرے ساتھ سب ناظرین سامعین میرے مہمان بھی سب مل کے اسکالر حضرات دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین اپنی عظمت و شان کے صدقے کل یوم ہوا فی شان کے صدقے اللہ کریم اپنے اسماء حسنہ کے صدقے اپنے اسم اعظم کے صدقے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعائے نیم شبی کے صدقے اللہ کریم اس ملک کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرما، امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرما. اللہ کریم یہ جو مصیبت آلام ہم پہ آئے ہیں اللہ کریم اس کو دور فرما دے. اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اس حیات پاک جو فقر میں گزاری، جو راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے انہوں نے دعائیں فرمائیں، اللہ کی ان طویل سجدوں ان رکوعوں کے صدقے میں اللہ کریم ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے. اللہ کریم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، ان کی اولاد پاک نے جو میدان کربلا میں قربانیاں دی تھیں اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے. اللہ کریم تیرا گھر ہم پہ بند ہو گیا، اللہ کریم اس گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے. اللہ کریم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہم پہ بند ہو گیا، اللہ کریم اس کو کھول دے. یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، ہماری سفارش اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کر دیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں، حضور ہاتھ اٹھا دیں اس امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کی امت آج بڑی تکلیف میں ہے. یا سیدہ فاطمہ آپ ہماری سفارش فرمائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک جب اٹھ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ایک لمحے کے اندر ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. یا سیدہ فاطمہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہماری قوت طاقت میں ہوا آپ کا مزار پاک ہم موتیوں کا بنا دیں گے، سونے چاندی کا بنا دیں گے، ہم وہ تمام مزارات دوبارہ تعمیر کر دیں گے. اللہ کریم اہل پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اس دوران میں فوت ہو گئے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے جو ورثاء ان کو صبر جمیل عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شیر میاں داد میڈلے جی. جی میڈلے. میرے
کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے دنیا بنی ہے تیرے لیے دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے آپ اگر نہ ہوتے آپ اگر نہ ہوتے دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ اے نور تیرا شمس و قمر میں اے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 کر اے نام علی دا ورد پکار نام علی دا ورد پکار نید دم دم علی 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 کر ہر دم علی 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 نبی نے دیکھا علی نے آخیا نبی نے دیکھا علی نے آخیا اے میرے لال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھا علی نے آخیا اے میرے لال نے حسین تے اے میری جان نے تے ساڈا مان نے میری جان نے تے ساڈا مان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن نبی نے دیکھا علی نو آخیا گودی چیلے دوانو آقا چوم دے سی گودی چیلے دوانو آقا چوم دے سی حسن حسین نو تک کے سب نمے ہو کہندے سی میرے جگر دین دا ہے فخر این مدنی گو اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اللہ دے دین نو اینا لینا بچا اے میری آل نے حسین تے حسن نبی نے دیکھا علی نو